تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صدر اجلاس اور معزز سامعین، مقالے کا عنوان ہی ایسا ہے کہ اس کو اور بھی تفصیل سے لکھنا چاہیے تھا، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نے اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی تھی۔ 12 صفحات میں مقالہ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے تو یہ ایک صفحے کی بھی گنجائش یہاں ہے نہیں اس وقت کے لحاظ سے، اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ تمہید، جس میں علامہ کی شخصیت کا ایک مختصر جائزہ، ایک جامعیت پیش کی گئی ہے، اور ان کی قرآنی تفسیری تحقیقات پر مختصر نظر، اور پھر آخر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی تفسیری تحقیقات کو کس طرح سامنے لایا جا سکتا ہے، اس پر کچھ ہم نے گزارشات کی ہیں، وہ ہم سناتے ہیں آپ کو انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر ہی۔ علم و عمل کی جامعیت، حدیث میں امامت، تفسیر میں مہارت، فقہ میں کمال معرفت، علوم عربیہ اور علوم عقلیہ میں دستگاہ، اور ساتھ ساتھ ذکر و عبادت کا تعلق مع اللہ، قوت حافظہ اور استحضار علمی، اخلاق کی پاکیزگی اور طبیعت کی نرمی، غرض مجموعہ کمالات اور غیر معمولی خصوصیات میں وہ آئے کردگار اور قرون اولیٰ کی یادگار تھے۔ علامہ انور شاہ کی علم عظمت کے 2 دشمن سب قائل ہیں، اور ایک کلمہ اجماع ہے جسے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ خاص طور پر علم حدیث میں ان کی حیثیت اور قدر و منزلت سے ایک دنیا واقف ہے، لیکن تفسیر میں ان کو جو خصوصیت حاصل تھی اور یہ ذوق تفسیر جو ان پر چھایا ہوا تھا، بہت سے اہل علم کی نگاہوں سے یہ اوجل ہے، یا کم از کم اس کا تذکرہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ہم نے اسی کی کوشش کی ہے یہاں۔ اس کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز علوم قرآن کی بعض انواع میں شاہ صاحب کی تحقیقات و افادات، دوسرا جز آیت قرآنیہ کی توجیہ و تعویل اور مشکلات قرآنی کے حل میں شاہ صاحب کی دقیقہ سنجیاں اور نکتہ آفرینیاں۔ پہلے جز کا جہاں تک تعلق ہے تو شاہ صاحب نے خاص طور پر تفسیر بالرائے، اعجاز قرآن، نسخ فی القرآن، تکرار فی القرآن اور نظم قرآن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اپنی تحقیقات پیش کی ہیں۔ اور دوسرے جز کے سلسلے میں ہم نے کچھ اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، کس سلسلے میں حضرت نے علامہ نے کیا کیا باتیں پیش کی ہیں۔ اور دوسرا جز مختلف آیات کی توجیہ میں، اس میں ہم نے 7 مقامات کا انتخاب کیا ہے، لیکن ان آیات کو بتانے کی بھی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ آخر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس موضوع پر کس طرح کام آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ علامہ انور شاہ کی کشمیری، آخر میں ہم نے لکھا ہے، علامہ انور شاہ کی قرآنی تحقیقات و افادات کے سلسلے میں ہم نے یہاں 7 مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ یہ افادات پوری کتاب کے متقاضی ہیں، بلکہ ضرورت ہے کہ کوئی تحقیقی ذوق رکھنے والا اس کو اپنی تحقیق کا موضوع بنائے اور علامہ کشمیری کے تمام قرآنی نکات اور تفسیری افادات کو یکجا کرے۔ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو مندرجہ ذیل باتوں کی روشنی میں وہ اپنا کام آگے بڑھا سکتا ہے اور اس کو انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 1، علامہ کشمیری کی تمام تحریروں اور دسویں تقریر کے مجموعوں کو از اول تا آخر دیکھیں، خاص طور پر فیض الباری پوری اس کے سامنے ہو۔ نمبر 2، علامہ کشمیری پر جو کتابیں اور رسائل کے خصوصی شمارے شائع ہوئے ہیں وہ سب اس کے پیش نظر ہوں۔ نمبر 3، علامہ کشمیری پر وقتاً فوقتاً جو مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں ان تک ضرور رسائی حاصل کریں، خاص طور پر ان کے شاگردوں کے مضامین ہوں تو بہت کام کی باتیں مل سکتی ہیں۔ نمبر 4، علامہ کشمیری کے فاضل تلامذہ نے قرآن و حدیث کے موضوعات پر جو کتابیں لکھی ہیں ان سے بھی اس کو بیش قیمت مدد مل سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے خاص شاگردوں نے اپنی کتابوں کو اپنے جلیل القدر استاد کے افادات سے مزین کیا ہے، جیسے علامہ یوسف بن نوری نے خاص طور پر ان کی معارف السنن اور یتیمۃ البیان، مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا بدر عالم میرٹھی کے ترجمہ السنہ، مولانا حفیظ الرحمن تیواروی کی خاص طور پر ان کی قصص القرآن، اور مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی کی قاموس القرآن، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی وحی الہی۔ اس طرح اس کو مرتب کر کے ایک مفید، پھر کس طرح اس کو کیا جائے، ایک چند سیکنڈ ترتیب قرآن کے مطابق علامہ کشمیری کے افادات کو مرتب کریں۔ اگر اس کو زیادہ مفید بنانا چاہیں تو علامہ کی تحقیقات کا دوسرے مفسرین کی توضیحات اور تعویلات کی روشنی میں جائزہ لیں، یا کم سے کم ان کی تائید میں اگر دوسرے مفسرین کے یہاں کچھ مل جائے تو اس کو بھی یہاں نقل کریں۔
کر کے علامہ کی بات کو مؤکد کر کے پیش کرے. اس طرح بہت مفید مجموعہ تیار ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.